کیا. میرے بچے بتا تو صحیح, تجھے کبھی میری یاد آتی ہے تو وہ یاد کب آتی ہے, وہ کس لمحہ آتی ہے, وہ کس گھڑی آتی ہے؟ تو اس نے کہا ابو جب عید کا دن آتا ہے اور بچے کھیلتے ہوتے ہیں اور کھلونے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور میں اپنی امی سے کہتا ہوں ماں مجھے 100 روپے دے دیجئے, مجھے بھی جھولا جھولنا ہے, میرے ساتھی جھولا جھول رہے ہیں, تو ماں یہ کہتی ہے میرے بیٹے تیری ماں کے پاس پیسے نہیں ہے تجھے جھولا میں جھولانے کے لیے, پرسوں ملاقات پر تیرے باپ کی جاؤں گی, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے 3 لاکھ میں وہ شادی حال بک ہوا. یہ 3.5 لاکھ روپے ہم تعلیم پر خرچ کر دیتے, کسی بیوہ کی کفالت پہ خرچ کر دیتے, کسی مریض کی دوا پہ خرچ کر دیتے. سرسر آنے والی ہواؤں کے جھونکوں سے ایک یتیم اور غریب خاندان جھوج رہا ہے, پھٹے ہوئے کمبل ہیں, ٹوٹے ہوئے چپل ہیں, بچوں کے پاس پرانی گدڑیاں ہیں, ٹھنڈ سے کانپ رہے ہیں, مگر یہ شادی حال 3.5 لاکھ کا خرید دیا گیا. اور ہم جیسا کوئی آدمی ان سے جا کر یہ کہے ایک بیوہ کی فریاد آئی ہے, ایک کمزور کی فریاد آئی ہے, دوا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی تکلیف پڑ رہی ہے, درد سے کرا رہا ہے, بستر پر لیٹا ہوا ہے, گھر میں دروازہ نہیں ہے, بیوی یہ کہتی ہے اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ڈرتی ہوں کہ تنہا رات کے اندھیرے میں بچوں کے ساتھ وقت کیسے گزرے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اثر ہو جس میں اے مالک اس آنسو کی ضرورت ہے, اثر ہو جس میں اے مالک اس آنسو کی ضرورت ہے, میرے کاغذ کے پھولوں کو بھی خوشبو کی ضرورت ہے. اندھیرا ہو گیا مالک, سفر کچھ اور باقی ہے, کہاں ہے بھیج, مجھ کو پھر سے جگنو کی ضرورت ہے. سرزمین مصطفیٰ آباد جہاں آپ نماز عشاء سے لے کر اب تک قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے ہیں, نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنی, جوش میں آئے, وجد میں آئے, سبحان اللہ اور الحمدللہ کا نعرہ آپ کی زبانوں پر آیا, آپ کے بچوں نے پڑھا, آپ کے علماء نے خطاب کیا, اور آپ نے اس ادارے کے لیے اپنے مال کی قربانی پیش کرنے کا عزم مصمم کیا. میرے ساتھی اور عزیزوں, میں اس امت کا درد لے کر اس امت کا دکھڑا سنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میرے پاس مسکراہٹیں کم ہیں, میرے پاس آنسو زیادہ ہیں, درد بہت زیادہ ہے, غم بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ انبیاء کرام نے ہم علماء کے لیے ایک لفظ کہا ہے, اور وہ لفظ ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں, والانبیاء یہ نبیوں کے وارث ہیں.
وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبی درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، نبی علم کا وارث بناتے۔ کسی کو وراثت میں باپ سے نوابی ملی ہے، کسی کو وراثت میں تاج ملا ہے، کسی کو باپ سے وراثت میں صدارت ملی ہے، کسی کو باپ سے وراثت میں زمین ملی ہے، کسی کو باپ سے وراثت میں سونا اور چاندی ملا ہے، مگر اے عوام، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے قرآن ملا ہے، حدیث ملی ہے، فقہ ملی ہے، تو پھر نبی کی طرف سے ہمیں پیغام دعوت بھی ملا ہے، نبی کی طرف سے ہمیں امت کا غم بھی ملا ہے، امت کو ہمیں اس وقت درد بھی تقسیم کرنا ہے۔ ابھی ڈاکٹر افضال نے کمرے میں جہاں بیٹھا ہوا تھا میری ایک ایسے بچے سے ملاقات کرائی جس کی 2 آنکھیں نہیں ہیں اور وہ چلنے سے معذور ہے، اور اس کا دوسرا بھائی اپنے بھائی کا بازو بن کر، اس کا سہارا بن کر قدم قدم اسے لے کر جاتا ہے۔ کاش یہ بڑا بھائی اس کی آنکھیں ہوتی تو یہ اپنے چھوٹے بھائی کے سہارے کا محتاج کیوں ہوتا؟ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا باپ نہایت غریب ہے، آٹو رکشہ چلاتا ہے، مگر اللہ کی طرف سے دین کا یہ عالم ہے کہ یہ نابینا بچہ قرآن کے 10 پارے حفظ کر چکا ہے۔ آہ میرے عزیزو، یہ مسکرانے اور ہنسنے اور قہقہے لگانے کا وقت نہیں ہے، موبائل کی اسکرین پر ناچنے گانے والیوں کے ساتھ جھومنے اور مٹکنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت نوجوانوں کے ہاتھ میں شراب کے جام دیکھنے کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے پورے 1450 برس پہلے تمہارا انتخاب کیا اور اللہ کی نظر تم پر پڑی۔ یہ میرے رب کی نظر ہے جس کی نظر نے تمہیں ایمان کی کرنوں سے تمہارے سینوں کو منور کر دیا، تمہاری پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا اور تمہارے ہاتھوں میں قرآن دے دیا اور تمہارے پیشانی کو مسجد میں سجدے کے لیے چن لیا اور تمہاری زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى پڑھنے کے لیے قبول فرما لیا۔ اس نعمت کی قدر کر۔ ان بچوں کو ذرا یہاں سے ہٹا دو، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ ایک دوسرے کے تھپڑ مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں، انہیں بٹھا کیوں رکھا ہے آپ نے؟ پیچھے جاؤ آپ بچوں، اور آپ کو اب ضرورت بھی نہیں ہے سننے کی، میری باتیں تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، یہ بڑے سمجھ لیں تو بڑی غنیمت کی بات ہے۔ حق پسندی میرا شیوا ہے قیامت کیا ہے۔ وہ 11 بجنے والے چلے گئے اوپر ہیں جی، اندر چلے گئے، چلو آرام کریں گے، بعض لوگ 10 بجے سو جاتے ہیں۔ میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا، میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا، سایہ بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کرے گا، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت عطا نہیں کرتا تو سارنگی اور بانسری بجا رہے ہوتے، گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، کسی پیڑ اور کسی درخت کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے فریاد کر رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم درجہ عطا فرمایا کہ مجھے اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا نہیں کیا جنہوں نے اپنے نبی سے بغاوت کی اور ٹکا سا جواب دے دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ابھی نعت میں کہا گیا کہ وہ نبیوں کے سلطان ہیں، ہاں وہ نبیوں کے بھی سلطان ہیں اور بادشاہوں کے بھی وہ بادشاہ ہیں، جس نے ان سے محبت کی ہے اس کا دامن بھر گیا ہے اور جس نے ان سے نفرت کی ہے وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ آج بھی ہمارے سماج میں، سماج کہاں ہے ہمارا، کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم، کیا ذمہ داری تھی ہماری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی تھی وہ سنو۔
اگر سننے آئے ہو اور اگر محض کھیلنے آئے ہو، محض تماشا کرنے آئے ہو، محض اپنا نام روشن کرنے آئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے کچھ نہیں ملے گا۔ آج یہاں سے کچھ لے کر جانا نوجوانوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم وہ امت ہو جسے ہم نے امت وسط کا خطاب دیا۔ کیوں اٹھایا تمہیں؟ ڈھول بجانے کے لیے، طبلہ بجانے کے لیے، استاد بسم اللہ خان بننے کے لیے، ہنسانے والے ڈائلاگ لکھنے والے قادر خان بننے کے لیے، ویلن و غداری کا رول ادا کرنے والے امجد خان بننے کے لیے؟ اس لیے بھیجا ہے تمہیں، اس لیے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب تمہیں، جو اس کی آخری کتاب ہے، جس کتاب کے حفظ پر ابھی آپ نے فضیلت سنی، جس کتاب کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نے کیا ہے، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے، اس کا کلام ہے، اس کا نور ہے، یہ دلوں کی شفا ہے، یہ بے قراری کا قرار عطا کرنے والی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ نے محض اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو سپرد کی ہے۔ اسی میں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا ہے۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تمام جہاں والوں پر تم گواہ بن جاؤ۔ حق کے گواہ تم ہو، گواہی دو اپنی زبان سے، گواہی دو اپنے عمل سے، گواہی دو اپنے خون سے، گواہی دو اپنے پسینے سے، گواہی دو اپنے مال سے تمام انسانیت کے سامنے کہ ایک ذات اللہ کی حق ہے، صرف ایک ہی دین ہے، دین اسلام جو حق ہے، ایک ہی پیغمبر ہے اس وقت پوری دنیا کائنات کا جسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ یہ گواہی تمہیں اپنے عمل سے دینی ہے، مسجد کی میناروں سے بھی دینی ہے، عیدگاہوں میں کھڑے ہو کر دینی ہے، کوچے بازاروں میں بھی آپ کو کھڑے ہو کر دینی ہے۔ لیکن اگر میں آج آپ سے سوال کر لوں تو اے مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، کیا ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ خالی جھومنے سے کام نہیں چلے گا، دیواروں کو چومنے سے کام نہیں چلے گا۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری کا یہ عالم کہ ہم سر پر ٹوپی نہیں رکھ سکتے، یہ تو اس مجمع میں ٹوپی رکھ لی ہے ہم نے۔ ہماری کمزوری کا ایمان کا یہ عالم کہ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز افضل اور بہتر ہے، مگر ہمارا جسم چارپائی پر پڑا رہتا ہے، ہم اسی لحاف کو اوڑے ہوئے ہیں۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد کی صفیں اور اس کا منبر و محراب ہمیں پکار رہا ہے، لیکن ہمارے قدم سنیما ہال کی طرف تو جاتے ہیں، ہمارے قدم ناچنے گانے والیوں کو دیکھنے تو جاتے ہیں، ہمارے قدم بازاروں کی طرف تو جاتے ہیں، ہمارے قدم ایگزیبیشن کے لیے تو جاتے ہیں، ہمارے قدم کھیتوں کھلیانوں میں جاتے ہیں۔ اگر ہمارے قدم نہیں جا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں ہم جانے کے لیے 5 وقت تیار نہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں؟ بولو تو پھر اس گھر میں عبادت کرنے کون آئے گا؟ منشی رام چندر داس بتاؤ نا مجھے، ان کے لیے بنائی ہے، کون آئیں گے اس میں عبادت کرنے؟ رام لکھن یادو؟ جب یہ آپ نے مسجد بنائی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادھر صدا لگتی اللہ اکبر اور ہم اپنی زبان سے اذان کا جواب دیتے، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہمارے بوڑھے کہتے اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہتے ہاں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گناہوں سے روکنے کی طاقت، پھیر دینے کی طاقت اور نیکیاں کرانے کی طاقت سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں۔ مگر کیا ہم اذان کا زبان سے جواب دیتے ہیں؟ نہیں۔ موبائل چل رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں،
مناظر مسخروں کے، ہجڑوں کے، زنخوں کے دیکھے جا رہے ہیں. جس کا نوجوان بگڑ گیا ہو، جس کا بھائی اس سے بچھڑ گیا ہو، جس کا بیٹا ماں سے جدا ہو گیا ہو، ماں نے پالا تھا، خون کے قطرے دے کر، دودھ کے قطرے پلا کر، جب جوان ہو جائے گا تو یہ میرا بیٹا میری دوا کی کوئی بوتل لے کر آئے گا، آنکھ میں ڈالنے والا ڈراپ لے کر آئے گا. میں جب بوڑھی ہو جاؤں گی اور گھٹنوں میں درد ہوگا تو اس بیٹے کا کاندھا میری بیساکھی ہوگا. آج یہ میرے کاندھوں پر ہے، کل مجھے اپنی پیٹھ پر رکھ کر یہ خانہ کعبہ کا طواف کرائے گا، صفا مروہ پر مجھے حضرت حاجرہ کی طرح یہ دوڑائے گا. مگر اس ماں کے بیٹے کو کیا ہوا؟ اس نے تو نشہ کرنا شروع کر دیا اور یہ اپنی ماں سے بیگانہ ہو گیا. کیا ایسا نہیں ہے؟ وہی چیز میرے نوجوانوں کو پسند آ رہی. شوہر شراب پی کر مست ہے، بیٹا نشہ کر کے جھوم رہا ہے. جس عورت سے نکاح کیا تھا اس کے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں جو ماں سے کہتے ہیں ماں بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، ماں پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، اے ماں مجھے عید کے دن کھلونا چاہیے، اے ماں مجھے بھی نئے کپڑے اور نئے جوتے چاہیے. مگر یہ شرابی شوہر، یہ زناکار شوہر، یہ عیاش شوہر، یہ روٹھا ہوا بیٹا جب وہاں نہیں ہے تو یہ ماں کیا کرے؟ یہ روتی ہے، تڑپتی ہے، یہاں تک کہ کسی کے سامنے اپنا دامن اور جھولی پھیلانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے، قرضہ مانگتی ہے تو مسلمان کو قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو سود خور ہیں، آبرو کے لٹیرے ہیں، عصمتوں کے برباد کر دینے والے ہیں، اور وہ فائننس کر رہے ہیں اور عورتوں کو سود پر رقم تقسیم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ علم ہے آپ کو؟ نہیں ہے علم. آپ کی بستی میں تو وہ وبا نہیں ہے کہ عورتیں سود پر قسطوں پر پیسے لے رہی ہیں؟ آپ کہتے تو نہیں ہے ایسا؟ جی ہے یہاں بھی. لو معاملہ بھی نہیں بچا. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ وبا باغپت کے پاس نواڑا ہی میں ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہلدوانی ہی میں ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف دہرادون ہی میں ہے. زد میں آ گئی بیٹیاں، زد میں آ گئی ان کی عصمتیں، لٹ گئی ان کی آبروئیں، چلا گیا ان کا ایمان، برباد ہو گیا گھرانہ، باپ کے ماتھے پر کنک لگ گیا، جڑ سے ناک کٹ گئی. اور ہم ہیں کہ ہم ان غریبوں کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رسمی باتیں چھوڑو، حقیقت پر آؤ. اے لوگوں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا ساری دنیا میں انصاف تقسیم کرنے کے لیے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تمہیں انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. اور تم کھڑے ہوئے تھے کئی سو سال، تم نے انصاف بانٹا ہے. اگر کوئی عیسائی بچی عصمت لٹا کر تمہارے دروازے پر آئی تو موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے اسے انصاف دیا. کل تمہاری شان اور پہچان یہ تھی کہ امانتیں تمہارے پاس اگر سونا رکھ دیا جاتا تو ویسے ہی نکلتا تھا، اور اگر چاندی رکھ دی جاتی اس میں خیانت نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ غیر مسلم جو تمہاری پڑوس میں رہتے تھے وہ تمہارے یقین اور وشواس پر اتنا بڑا بھروسہ کرتے تھے، وہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو جب سفر پر جاتے تو یہ کہہ کر جاتے یہ تمہاری بچیاں ہیں، ان کی حفاظت تم کرنا. اور ہم تھے کہ ہم نے اپنی جان پر کھیل کر اور خون کی بازی لگا کر اپنے پڑوسیوں کی بیٹیوں کی حفاظتیں کی ہیں اور امانت ان کے سپرد کی. آج ہم کہاں ہیں؟ سوچو اپنے بارے میں، غور کرو اپنے بارے میں، سوچو نوجوانوں، ہمارا مال کسی یتیم پہ خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں لمحے فکریہ آپ کو دے رہا ہوں. کسی یتیم کی ہم کفالت کر رہے ہیں اور ہم نے کسی بیوہ سے جا کر کہا ہے بیوہ
محمد رسول اللہ نے بیواؤں کو سینے سے لگایا تھا، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا چاہنے والا ہوں، بتا تیرا مہینے کا خرچ کیا ہے؟ اگر میں اپنے گھر کا خرچ اٹھاؤں گا تو تیرا بھی خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، بتا کتنا خرچ ہے، بتا تیرے بچے کی فیس کیا ہے، تجھے فیس بھرنے نہیں جانا ہے، تم کالج پہنچ جاتے اور تم مدرسہ پہنچ جاتے اور کہتے کہ یہ بچہ یتیم میرا ہے، میں ایک یتیم کی کفالت کروں گا، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا آنا کہ وہ میں اور وہ اتنا قریب ہوں گے جتنا یہ دو انگلیاں ہیں۔ یہ حدیث بھی تو ہے، یہی ہے بس کھجور کھانے کی حدیث، کھجوریں کھاؤ بس، یہ ایک حدیث ہے کھجوریں کھاتے چلے جاؤ۔ یہ بھی تو حدیث ہے کہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، محض ہاتھ رکھ دینا، اتنی نیکیاں لے کر آتا ہے جتنے اس کے بال ہاتھ کے نیچے آ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سمجھ کر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ آج سے 3.5 سال پہلے، 3.25 سال پہلے میں جیل کی سلاخوں سے نکل کر باہر آیا، مجھے درد کا پتہ تھا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ ننھا منہ سا میرا بچہ تھا جو ملاقات پر بھی مجھے دیکھ نہیں پاتا تھا، اسے گود میں لینا پڑتا تھا، اور جب میں تاریخ پر آتا تو ننھے منھے قدموں سے ٹوپی لگائے ہوئے معصومیت کے عالم میں وہ میرے ساتھ چلتا، میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتا مگر میرا ہاتھ جھٹک دیا جاتا، میں اسے گود میں لینا چاہتا مگر گود میں لینے کی اجازت نہیں تھی، میں اسے کچھ کہنا چاہتا، اتنے میں کھینچتے ہوئے ہمیں آگے لے جایا جاتا۔ میں نے ایک دن ملاقات پر اس سے یہ پوچھ لیا، میرے بچے بتا تو صحیح، تجھے جب بھی میری یاد آتی ہے تو وہ یاد کب آتی ہے، وہ کس لمحہ آتی ہے، وہ کس گھڑی آتی ہے؟ تو اس نے کہا ابو جب عید کا دن آتا ہے اور بچے کھیلتے ہوتے ہیں اور کھلونے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور میں اپنی امی سے کہتا ہوں ماں مجھے 100 روپے دے دیجئے، مجھے بھی جھولا جھولنا ہے، میرے ساتھی جھولا جھول رہے ہیں، تو ماں یہ کہتی ہے میرے بیٹے تیری ماں کے پاس پیسے نہیں ہے تجھے جھولا میں جھولانے کے لیے، پرسوں ملاقات پر تیرے باپ کی جاؤں گی، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں۔ تو جب میں 7 سال پہلے آیا تو اس بچے حمزہ نے، یہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، 3 سال پہلے موسیٰ پور تھا تمہارے ہی بجنور کا ایک گاؤں، جب اس نے وہ شعر پڑھے کہ حشر میں اچھی جگہ پائیں میرے والد، اور مجھے بتایا کہ میرے والد کا فروری میں انتقال ہو گیا ہے، تو مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس حدیث کی بنیاد پر، اور پھر میں نے اس کے ہاتھ میں تحفہ دیا، اس لیے کہ میں اس درد سے گزرا تھا، یہ درد ہی دوبارہ سے بانٹنا ہے اس امت کو، قہقہے نہیں، مسکراہٹیں کم، بلکہ امت کو اس وقت ضرورت ہے آنسوؤں کی، رو راتوں کو تہجد میں۔ یہ امت مفلسی کا شکار ہے، غریبی کا شکار ہے، زمانے کی ٹھوکروں میں ہے، ذلت اس کا مقدر ہے۔ یہاں سے لے کے عالم عرب تک حال یہ ہے کہ فلسطین کے بچوں کو کیچڑ کھانی پڑ گئی، ریت سے انہوں نے اپنی بھوک مٹائی، اور زہر بنا ہوا انہوں نے الکحل پی لیا، جب ان کو پانی نہیں ملا اور جب ان کو کھانے کو غذا نہیں ملی تو جنگل میں جا کر زہریلے پتے کھا بیٹھے اور موت کی آغوش میں چلے گئے۔ یہ ننھے منھے کلیاں تھی جو بھوکی پیاسی درد سے تڑپتی ہوئی، زخموں سے جھومتی ہوئی رسول اللہ کے پاس پہنچی، جب جا کے انہوں نے کہا ہوگا اے نانا حضرت حسین، اے نواسہ حسین کے نانا، ہم بھی کربلا کا منظر دوہرا کر 21ویں صدی میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ آج ایسا نہیں کہ امت کے پاس پیسہ نہیں تھا، ایسا نہیں کہ ان کے پاس ڈالر نہیں تھے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس ریال نہیں تھے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس پاؤنڈ نہیں تھے، مگر وہ پاؤنڈ تھے ٹرمپ کے داماد کو ہدیے میں دینے کے، وہ پیسے تھے ان کے پاس۔ امریکہ کی مشہور ڈانسر
ننگے بدن ڈانس کرنے والی جینیفر لوپیز پر لٹانے کے لیے ہمارے لیے نہیں تھے. اس وقت ان بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جگر سے لگا کر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ میرے نبی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ میرے صدقے میں تمہیں پہاڑوں کے نیچے پیٹرول ملا, میرے صدقے میں تمہیں سونے اور چاندی کے پہاڑ ملے, میرے صدقے میں تمہیں یہ عزتیں اور عظمتیں ملی, لیکن تم نے میرے یتیموں اور میرے مسکینوں ہی کو بھولا دیا. میرے عزیزوں اور دوستوں اور ساتھیوں, وقت آپ کو آواز دے رہا ہے اور پکار رہا ہے. کیا کہا تھا میں نے؟ اللہ نے کہا کہ تمہیں انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے, مگر تم کھڑے ہو جاؤ گے؟ نہیں ہو پاؤ گے. کتنی یہاں بیٹیاں ہیں جن کی آبروئیں لوٹ لی گئی اور طاقتور ظالموں نے ان کی آواز دبا ڈالی, ان کے ماں باپ تک کو قتل کر ڈالا اور وہ فریاد دیے گھوم رہی ہیں کاش ہمیں انصاف مل جائے. ججوں کے قلم خرید لیے گئے, دل خرید لیے گئے, دماغ خرید لیے گئے, خوف زدہ کر دیے گئے, ڈرا دیے گئے. وہ سڑکوں پر بیٹھی ہیں مگر ہم ہیں, ارے ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہو بھی نہیں ہو سکتے. یہ ہے ہمارا حال. آئینہ دیکھو, تمہیں آئینہ دکھانے آیا ہوں. اپنی شکلیں دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ ہمارا حال اس وقت کیا ہے. ایسے میں اس گئے گزرے دور میں یہ جو تقریریں ہیں, یہ جو جلسے ہیں, انہی کی مخالفت کرتے ہیں لوگ. اس کی ضرورت کیا ہے؟ مدرسوں کی مخالفت ہوتی ہے. مدرسوں کی ضرورت کیا ہے؟ جس دن یہ مدرسے نہیں رہیں گے, جس دن مدرسوں میں قرآن پڑھنے والے نہیں رہیں گے, جس دن مسجدوں میں اذانیں نہیں دی جائیں گی, جس دن مصلی اور صفے بچھانے والے مؤذن نہیں ہوں گے, جس دن اس کی محراب پر خطبہ دینے والے امام نہیں ہوں گے, اور جس دن جمعے کے دن محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے, یاد رکھو مالداروں, تاجروں, امیروں, سیاسی بازی کرو, تم باقی نہیں رہو گے. اگر بچے ہوئے ہو تو قرآن کے صدقے میں, اگر زندہ ہو تو رحمان کی اس وجہ سے کہ رحمان کے بندے یہاں اس کے قرآن کی تلاوت کرتے نظر آتے. ٹھیک ہے, 1945 اور 47 اور 48 کے آس پاس دنیا کی تقسیم ہو گئی, بانٹ دیا گیا اس دنیا کو, ویزے اور پاسپورٹ کے سسٹم لاگو کر دیے گئے. یہ خطہ ایران, یہ عراق ہے, یہ شام ہے, یہ عربیہ ہے, یہ کویت ہے, یہ فلاں ہے, یہ ہند ہے, یہ پاکستان ہے, یہ بنگلہ دیش ہے. یہ تقسیم ہو گئی اور اس تقسیم کے ساتھ کام بھی تھوڑا سکڑ گیا. اے ہندوستان میں بسنے والوں, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس خطے میں بیٹھے ہوئے اپنے عمل سے, اپنے کردار سے اسلام کے چہرے پر جو ہم نے کالک لگائی ہے, جو اس کے صاف و شفاف آئینے پر ہم نے داغ لگایا ہے, عمل سے دھو دیں. ہم ہو بانٹنے والے اور دنیا ہو ہمارے دروں پر آ کر کے لینے اور حاصل کرنے والی. ہم انصاف بانٹ رہے ہوں, ہم محبتیں بانٹ رہے ہوں, ہم پیار بانٹ رہے ہوں, ہم دولت لٹا رہے ہوں, ہم علم بانٹ رہے ہوں, ہم مشورہ دے رہے ہوں. ہمارے پاس تو کوئی گائیڈنس کرنے والا بھی نہیں. کتنے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں, انٹر کر رہا ہوں. آگے کا کیا ارادہ ہے؟ پتہ ہی نہیں کیا ہے. برابر میں اپنے بچوں سے پوچھے گا اب کس سائٹ میں جاؤں, کہہ دیا جائے گا سائنس سائٹ بہت ٹف ہے, آرٹ سائٹ لے لو. کیا ہوگا آرٹ سائٹ سے؟ ہم اپنی قوم کے بچوں کو کچھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں ہے؟ شادی حال تو بنتے چلے جا رہے ہیں. ارے کیا شادی رسول اللہ کی سنت کے مطابق مسجد میں نہیں ہو سکتی؟ کیا رسول اللہ کی سنت کو تم زندہ نہیں کر سکتے؟ جو آپ نے کہا نکاح کا اعلان کرو, اعلنوا النکاح واجعلوہ مساجدا, اور اس نکاح کو مسجد میں کرو. تمہارے پاس کروڑوں روپے کی بنی ہوئی, لاکھوں روپے کی بنی ہوئی مسجدیں موجود ہیں جہاں تمہارے نکاح میں فرشتے بھی شریک ہوں گے اور علماء شریک ہو جائیں گے. مگر اے مسلمان تو مجھے بتا, ابھی میں گیا تھا ایک شادی میں, پتہ چلا یہ شادی حال 3.5 لاکھ میں بک ہوا ہے. 3.5 لاکھ میں وہ شادی حال بک ہوا.
یہ 3.5 لاکھ روپے ہم تعلیم پر خرچ کر دیتے، کسی بیوہ کی کفالت پہ خرچ کر دیتے، کسی مریض کی دوا پہ خرچ کر دیتے، سرسرانے والی ہواؤں کے جھونکوں سے ایک یتیم اور غریب خاندان جھوج رہا ہے، پھٹے ہوئے کمبل ہیں، ٹوٹے ہوئے چپل ہیں، بچوں کے پاس پرانی گدڑیاں ہیں، ٹھنڈ سے کانپ رہے ہیں، مگر یہ شادی حال 3.5 لاکھ کا خرید لیا گیا، اور ہم جیسا کوئی آدمی ان سے جا کر یہ کہے ایک بیوہ کی فریاد آئی ہے، ایک کمزور کی فریاد آئی ہے، دوا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی تکلیف پڑ رہی ہے، درد سے کڑا رہا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، گھر میں دروازہ نہیں ہے، بیوی یہ کہتی ہے اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ڈرتی ہوں کہ تنہا رات کے اندھیرے میں بچوں کے ساتھ وقت کیسے گزرے۔ میرے دوستو، اے مسلم نوجوانوں، مجھے یہاں پتہ چلا، میں نے سنا یہ بھائی افضال جو ڈاکٹر ہے، اس کے دل میں وہی جذبہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہ وہ بول رہا ہے کاش ایسے نوجوان ہر ضلع، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر بستی میں ہو جائیں۔ اس کی تو فکر ہے کہ مسجد میں ٹائلیں لگ جائیں 1.5 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی۔ کیوں؟ اب تک سجدے بغیر ٹائل کے قبول نہیں ہو رہے تھے کیا؟ ٹائل نہیں لگے گی تو سجدہ نہیں ہوگا کیا؟ تیرا نبی پوری زندگی کچی مسجد میں نماز پڑھ کر اور پڑھا کر گیا، اس نے پکی چھت بھی نہیں ڈالی، جھونپڑی کی طرح تھی وہ مسجد نبوی، وہاں سے فیصلے لیے گئے، وہیں سے اس کچی مسجد سے ابو جہل کو شکست دی، ابو لہب کو ناکامی سے دوچار کیا، ابو سفیان کو شکست دی، اسی کچی مسجد سے مکہ معظمہ کو فتح کیا، خیبر کو فتح کیا، جزیرۃ العرب کو فتح کیا، اور جب سونا اور چاندی بھی آ گیا تب بھی مسجد میں سنگ مرمر اور ہیرے جواہرات نہیں لگے۔ کدھر جا رہے ہو مسلمانوں؟ ہم آپ کو کسرا کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، قیصر کی طرف لے کر نہیں جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر کے کھانا سکھایا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور گنبد خضرا کے تصور میں جیتا ہے تو جو کھڑے ہو کر کیوں کھانا کھاتا ہے، ٹیبلوں پر میز پر کھانا کیوں کھاتا ہے، اسے زمین پر بیٹھ کر محمد کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ دسترخوان غائب کیوں ہے تمہاری شادیوں سے؟ لیگ پیس میز کے نیچے پڑے ہیں، روٹیاں میز کے نیچے پڑی ہوئی ہیں، روٹیاں تمہارے پیروں میں کچلی جا رہی ہیں، اور نبی ایک دن راستے میں گزرتے ہیں، 2 کھجوریں گری ہوئی دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ صدقے کی نہیں ہے تو زمین سے اٹھا کر کے ان کو میں کھا لیتا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی قدردانی کی چیز ہے۔ دسترخوان پر اگر کوئی چاول گر جائے، کوئی روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو اسے اٹھا کر کھاؤ۔ آؤ، تم نے آج نمونہ بنا لیا ہے اپنے آپ کے لیے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ستاروں کو، اور تمہارے دل میں محبت انہیں کی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہے، سلمان فارسی کی محبت نہیں ہے، حیدر کرار، علی مرتضیٰ کی محبت دلوں میں نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی سنت کی تو چہروں پر ہمارے نوجوانوں کے داڑیاں ہوتی، سروں پر ٹوپیوں کے ساتھ پگڑیاں ہوتی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس پگڑی کا وارڈروب دیتا جو افغانستان کا پوری دنیا میں ہے کہ نہیں؟ کیوں وہ پینٹ پہن کر آئے تھے ابھی وہاں کے وزیر؟ بولو، جینز کی پینٹ پہن کر آئے ہوں گے، شرٹ اندر ہوگی، وہ ہو سکتا ہے گھٹنے پہ پھٹی ہوئی ہو۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ گھٹنے پر پینٹ پھاڑ کر کے ہمیں بڑا اچھا لگ رہا۔ اسی پگڑی، اسی داڑھی، اسی ٹوپی، اسی لباس کے ساتھ وہ یہاں آتا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کا لوہا دنیا سے لوہا منوا لیا ہے۔ جن کے در پر سب جا کے نمستک کرتے ہیں، انہوں نے اسی کو اپنے در پہ نمستک کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ حکومت ہندوستان نے پورا ایک وزیر کی طرح پروٹوکول دیا، گارڈ آف آرڈر ان کے سامنے پیش کیا۔ اپنے آپ کو بناؤ تو صحیح، انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ بتایا ہے کہ اگر ایمانداری کے ساتھ حکومت کرنے پر آؤ گے تو کرنسی 3 سال میں ہندوستان سے بھی اوپر چلی جائے گی اور پاکستان سے بھی آگے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی انگریزوں کی نقل کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صحابی ہیں چمک دمک والی قوم کے سامنے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھا رہے ہیں کہ اچانک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ان کے ہاتھ سے گرا اور اس وقت انہوں نے اس کو اٹھانے کے لیے جو ہاتھ بڑھایا تو باقی صحابہ نے کہا کہ ارے کیا کر رہے ہو, یہ لوگ سمجھیں گے کہ ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا دسترخوان پہ, اسے اٹھا کے کھا رہے, پھینک دو. کیا صحابی تھے وہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو امر انمٹ کر دیا. انہوں نے کہا, رنگ بدل کر کہا, غصے ناک ہو کر کہا, غضبناک لہجے میں کہا, اَأَتْرُكُ سُنَّةَ خَلِيلِي بِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ, کیا میں اپنے حبیب کی, اپنے خلیل کی سنت کو ان ایڈیٹ اور مورکھوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ کہہ کر لقمہ اپنے منہ میں رکھا اور سنت کو ادا کیا. دوستو, آپ کو قریب لا کر میں نے کچھ کہنا چاہا. اللہ, میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ آنسو زمین پر ٹپک جائے. دو ہی چیزیں ہیں جہنم کو بجھانے والی. ایک مومن کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو, جہنم اس سے پناہ مانگے گی کہ اس آنسو نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. اور ایک اللہ کے دین پر قربان ہو جانے والا شہید, اس کے خون کا قطرہ. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں قطروں کو قبول کرتا ہے. ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائے جو روتی رہے, برستی رہے, دل پر برس کر کے دھوتی رہے. کالک چڑھ چکی ہے, دنوں کو زنگ لگ چکا ہے, اس لیے زنگ کو دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں قرآن کی ریگمال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک اور آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا, وہ کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں, کسی کی. اللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو. تم محتاج ہو. میرے سر میں کبھی کبھی مائیگرین کا درد اٹھا, سراخوں کے پیچھے تڑپ جاتا تھا. آخر یہ درد کیسا ہے؟ ساری دنیا بالکل مزہ نظر آتی تھی. یہ درد کیسے رکے گا؟ اس عالم میں اگر کسی نے دوا دی اور دوا وہاں پہنچی اور اس دوا سے شفا ملی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی تو ہے. اگر ایک رگ بلاک ہو جائے تو پورا جسم تڑپنے لگے گا. دماغ کی رگ اگر ذرا سی لیک ہو جائے, برین ہیمریج ہو جائے گا, چلنے والا انسان اپنی چارپائی پر پڑ جائے گا. کتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو وہ یہ بھی کہتا ہے ہم سے, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم پلٹ جاؤ گے, میری پکار پر لبیک نہیں کہو گے, میری صدا پر آمنا نہیں کہو گے اور میری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے, تو میں تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لے کر آؤں گا جو تم جیسی نہیں ہوگی. اور 1400 برس پہلے اللہ نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا, جن کے ہاتھوں میں تورات تھی, جن کے ہاتھوں میں انجیل تھی, جو زبور کے پڑھنے والے تھے, جو اپنے آپ کو اس وقت کے علماء اور اپنے آپ کو شیخ اور مشائخ کہا کرتے تھے, جو اس وقت یہ کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں, ہم سے برتر کون ہو سکتا ہے, نبیوں کی اولادیں ہیں, رسولوں کے بیٹے ہیں, اسحاق کی اولاد ہیں ہم, یوسف کا خون ہے ہم اس حضرت اسماعیل کی جگر کوشے ہیں, اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. مگر اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پشت کے پیچھے رکھا, سود لینے لگے, قتل کرنے لگے, زنا کرنے لگے, خنزیر کھانے لگے, شرابیں پینے لگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا, اپنے در سے ٹھوکر مار کر راندہ درگاہ کر دیا اور سرزمین عرب کی اس قوم کو قرآن دے دیا ابھی تک جس کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے, جب تک چوری اور ڈاکہ کر رہے تھے, جب تک بے حیائی کے کام کو انجام دے رہے تھے. ان سے کہا کہ تم اب خانہ کعبہ کی چابیاں تھامو اور اس کے متولی بن جاؤ. لو اب دنیا کے خزانے ہم تمہیں دے رہے ہیں, اس لیے ہم اس وہم میں نہ رہیں کہ نسلم بعد نسلی ہم مسلمان ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بھی انتخاب کر سکتا ہے. یہ دنیا عدلتی بدلتی ہے. پچھلی یوجنا میں کوئی اور پردھان تھا, اب کے کوئی اور ہو سکتا ہے. 5 سال پہلے ان کی حکومت آتی تھی, پھر ان کی حکومت آتی تھی. کبھی سائیکل ہاتھی پر سوار ہو جاتی اور کبھی ہاتھی سائیکل پر بیٹھ جاتا. یہی تو حال چل رہا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ موسم نہیں بدلے گا, وقت نہیں بدلے گا. قرآن پر یقین نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس. اپنا ہاتھی کہیں نظر آ رہا ہے نہ سائیکل. تو کیچڑ میں کمل کا پھول کھل گیا اور میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ روک لے کسی بھی طرح سے. خانقاہوں سے اعلان, مسجد کی منبروں سے اعلان, جمعے کے خطبوں میں اعلان, عیدگاہوں میں اعلان, متحد ہو جاؤ, الٹو پلٹو, کوئی نہ بچے جو ووٹ ڈالنے نہ جائے. 120 سال کا بوڑھا بھی جائے اور 18 سال کا بالغ بھی جائے, الٹ کر پھینکنا ہے. لیکن جب بکسے کھلتے ہیں, یعنی جب ایویم مشین کھلتی ہے تو دھڑام سے یہ گرا نظر آتا ہے, دھڑام سے وہ پٹ نظر آتا ہے, وہ چت ہوا پڑا ہے اور پہلوان بن کر اکھاڑے میں کوئی اور بیٹھا ہے. سنو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب چاہے گا جس کو چاہے گا منصب پر بٹھائے گا اور جب چاہے گا ہٹائے گا. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بھی سکھائی اور آیت بھی ہے, اسے سنو اور اپنے گھر چلے جاؤ اور فیصلہ یہ کرو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اے میرے مولا تو راضی ہو جا. وہ راضی ہے تو کوئی غم نہیں, کوئی فکر نہیں. اللہ راضی ہو جائے پھر کیا ہے؟ ساری دنیا سے مجھے لینا دینا کیا ہے؟ بولو. بادشاہ راضی ہو جائے, شہنشاہ کائنات راضی ہو جائے. میرے نبی کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے, طائف کی گلیوں میں خون ٹپک رہا ہے. سر پہ پتھر, ماتھے پہ پتھر, بازوؤں پہ پتھر, پشت پہ پتھر, گھٹنوں پہ پتھر, ٹخنوں پہ پتھر, خون سے جوتیاں رنگین. عالم یہ کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. ہوش آیا تو زید بن حارثہ کے کاندھوں پر تھے, مگر اس وقت جو دعا کی ہے وہ دعا اے مسلمانوں تم نے آج تک یاد نہیں کی ہے, اپنے اماموں سے نہیں سیکھی ہے, ان حافظوں سے نہیں سیکھی ہے. اس وقت کسی کا شکوہ نہیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم الیک اشکو, اے اللہ میں تجھے سے شکایت کرتا ہوں ضعف قوتی, اپنی کمزوری کی, وقلت حیلتی, اور میرے پاس اسباب نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں. اے اللہ میں تجھے سے شکوہ اور شکایت کرتا ہوں. بولتے چلے گئے, اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے جو مجھ پہ غالب آ جاتا ہے. میرا معاملہ آپ کسی اجنبیوں کے سپرد کرتے ہیں جو مجھے دھکے دے دیتا ہے. لیکن اس کے بعد جو کہتے ہیں وہ سنو میرے بزرگوں, نوجوانوں, اِلَّمْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبْ فَلَا أُبَالِي, لیکن اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ راضی ہو جائے گا. کیوں؟ ایوب علیہ السلام 7 سال تک بیمار ہیں. شکوہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ نے ہمیں بیمار کیوں کر دیا, بچے مر گئے, گھر گر گیا, آبادیاں ختم ہو گئی. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے کہ میرا یہ بندہ صابر ہے یا نہیں, صبر کرتا ہے یا نہیں. جب 7 سال صبر کے پورے ہو گئے, گھڑی آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد شراب, یہ پانی ہے اس سے غسل بھی کر لو اور پی بھی لو. اس پانی سے نہاتے ہی بیماری ختم. اللہ کو راضی کرو, کسی حال میں رہو, کوئی کچھ نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پر وہ آیت اتری ہے کہ جب چاروں طرف سے آپ کا گھراؤ ہے, اتنا سخت گھراؤ ہے کہ ایک دن تو 4 نمازیں قضا ہو گئی. کتنی؟
4 نمازیں رسول اللہ کی قضا ہو گئی آج. اتنا شدید حملہ تھا یونائٹڈ نیشن کا اور تمام قوموں کا کہ آج وہ مدینہ میں گھسنا چاہتے تھے, انٹر ہونا چاہتے تھے, اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہرے داری پر رہے اور اسباب کے طور پر آپ نے خندقیں کھودی کہ اللہ نے قرآن اتارا, قل اللہم مالک الملک, کہہ دو اے پیغمبر, آج بھی قرآن کہہ رہا ہے اے پیغمبر کہہ دیجئے, تمہارا پیغمبر آج بھی قرآن کی شکل میں تم سے خطاب کر رہا ہے. جب بھی قرآن میں قل کہا جائے گا تو مطلب ہوگا اے پیغمبر کہہ دیجئے. وہ پیغمبر اپنی قبر میں آرام فرما ضرور ہے, مگر قرآن کے پاروں میں وہ یاسین بن کر, وہ طٰہٰ بن کر, وہ مزمل بن کر, وہ مدثر بن کر موجود ہے. تم سے کہہ رہا ہے کیوں اے پیغمبر سناؤ اپنی امت کو, قل اللہم مالک الملک, اے اللہ بادشاہت کا مالک اور ملک کا مالک تو ہی ہے. تؤتی الملک من تشاء, تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جسے چاہے تو بادشاہت عطا کر دے اور جس سے چاہے تو بادشاہت کو چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جسے چاہے تو عزت دے, جسے چاہے تو ذلیل کر دے. کل تک بنگلہ دیش کا ایک شخص یونس دوسرے ملک میں پناہ لیے ہوئے تھا اور حسینہ وہاں دندنا رہی تھی, اور اب حسینہ کو پسینہ آ رہا ہے اور یونس وہاں پر بیٹھے جلوے کر رہا ہے. کہ یہ عبرت نہیں ہے, کہ یہ پیغام نہیں ہے ہم سب کے لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنی امت سے کہو یہ دعا کیا کرے اپنی نمازوں میں اور عام حالات میں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, تو ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اے رب تو ہی ہے تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے تو نکالتا ہے. قومیں مردہ ہو جاتی ہیں, انہیں پھر زندہ کرنے کے لیے اللہ کسی ایسے مستانے کو بھیج دیتا ہے. رکھ لو اسے اپنے پاس, اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ پڑھ لو. نہ میں کسی کے کہنے سے کوئی تقریر کرتا ہوں اور نہ اس کا غلام بن کر یہاں آیا ہوں. بات لمبی ہو رہی ہے تو انہیں سنا رہا ہوں اور یہ سن رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. بے نیازی کے ساتھ بات کرتے ہیں, دستے سوال کسی کے سامنے دراز نہیں کرتے. مولانا اسجد قاسمی جو ناظم تھے انہوں نے مجھے دعوت دی تھی, اور جو آپ کے مدرس ہیں ان کے گاؤں میں نور اللہ پور میں کچھ دنوں پہلے گیا تھا. اللہ نے میرا رزق اور یہ آواز جو گونج رہی ہے, دوبارہ اس آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گونجنے کے لیے کہا ہے. لہٰذا میں کہہ رہا ہوں اور اس وقت تک کہوں گا جب تک آپ جاگتے رہیں گے, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ بعض دل کڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. یہ کیوں بولے جا رہا ہے؟ چپتا کیوں نہیں, مر کیوں نہیں جاتا؟ تمہارے کوسنے سے مروں گا نہیں, تمہارے کوسنے سے مر نہیں جاؤں گا. جس دن موت آئے گی تو بچ نہیں جاؤں گا. دوستو اور عزیزو, چندہ ہو چکا ہے. چندے کی اگر پرچی آتی تو سمجھ میں آتا کہ چندہ کر لیجئے, کوئی اور بات ہوتی تو وہ کر لیجئے. نکاح تو نہیں پڑھانا ہے کسی کا, کوئی نکاح تو نہیں ہونا ہے جلسے میں, تو پھر وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے. مگر جب رکاوٹ ڈال ہی دی گئی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد یعلم اللہ المعوقین منکم, اللہ جانتا ہے تم میں سے کچھ لوگوں کو رکاوٹ ڈالنے والوں کو. کیوں؟ حکومت تو اجازت دے رہی ہے مجھے بولنے کی, حکومت نے اجازت دی جبھی تو بول رہا ہوں. اور ابھی کوئی پولیس والا آیا بھی نہیں کہ 10 بجے کے بعد کی پرمیشن نہیں ہے, جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند, حق پسندی میرا شیوا ہے. قیامت کیا ہے؟ سچ اگر سچ ہے تو کہنے میں قباحت کیا ہے؟
لال پگڑی کے ماشاءاللہ نہیں ہے یہاں، بس ہری پگڑی تو یہاں موجود ہے، مگر لال بھی مجھے نظر آ گئی ہے، سفید پگڑی کا بھی یہاں ہونا ضروری تھا، وہ بھی ماشاءاللہ یہاں پر نظر آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، سنتوں کے زندہ کرنے والے بھی یہاں موجود ہیں۔ اور اپنی بات کو بس میں اب یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دعا کر لیں، ناظم صاحب تو ہے نہیں، اب آپ ناظم آئیں، فرمائیے کچھ فرمانا ہو تو۔ دعا کسی اور کو کرانا ہو تو وہ کرا دیں، مجھے ہی ضروری نہیں ہے، کوئی اور صاحب اگر دعا کے لیے منتخب ہوئے ہوں تو وہ کرا دیں۔ مجھے بولتے ہوئے 51 منٹ ہوئے ہیں، کتنے؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے۔ فلم دیکھنے میں نوجوان 3 گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ نہیں بس اب نہیں، اب اگلے کے لیے باقی رکھیے، اب نہیں۔ وہاں سے جو مضمون آ رہا تھا وہ روک دیا گیا۔ میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، بند کر دیا گیا راستہ۔ جیسے آپ نالے میں پانی کراتے ہیں نا کھیت کو انجن سے، اور آپ ادھر سے نالا بند کر دیں تو پانی ادھر نہیں جائے گا۔ بس اللہ اسی کو باقی رکھے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ بولو نہیں اب نہیں تو قاری لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اور اہلیہ کے لیے دعا کرا دیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ہی بچے نہیں بلکہ پوری دنیا کے بیوی اور بچوں کے لیے دعا کریں گے ہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے مولا، اپنا مال اور اپنی جان لگا کر تیرے حضور اے اللہ مال خرچ کر کے دسترخوان سجا کر اب یہ قوم علماء کی تقریریں سن کر نرم دل ہو چکی ہے، آنکھیں بھیگ چکی ہیں، دل پسیج چکے ہیں، ہونٹ کپ کپا اٹھے ہیں، دل کانپ اٹھا ہے۔ ربا ایسے میں ہم نے اپنے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے ہیں۔ اے میرے مولا، اگر ہم دنیا میں کسی مالدار کے پاس جا کر اس سے قرضہ مانگتے ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے، بھیک مانگتے ہیں تو واپس نہیں کرتا، سوال کرتے ہیں تو رد نہیں کرتا، پانی کے قطرے مانگے تو ہمیں واپس نہیں لوٹاتا۔ اے میرے مولا، آج ہم تجھ سے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی مانگ رہے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجیے۔ ہم اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یہ پورا مجمع اکٹھے ہو کر اے اللہ توبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ توبہ کا دروازہ کہاں ہے؟ کہا آج توبہ کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، آج معافی مانگنے کی رات ہے، چلو آج مدرسے میں جلسے کی رات ہے، آج علماء و قاریوں کی موجودگی کی رات ہے۔ یہ نوجوان روتے بلکتے، یہ بوڑھے گرتے پڑتے، یہ مائیں بہنیں اپنے آنسوؤں کو آنچل سے صاف کرتے کرتے تیرے دروازے پر آ گئی ہیں۔ مولا، دروازہ ہمارے لیے بند مت کر دیجئے گا، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کے غلام اور آپ ہمارے آقا ہیں، ہمیں اپنے آقا پر فخر ہے۔ ہمارا آقا شہنشاہ کائنات ہے، ہمارا آقا مالک و مختار ہے، ہمارے آقا کے پاس کوئی خزانوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے آقا کے پاس عزت ہے۔ اے میرے مولا، ہمارے سروں پہ عزت کی چادر کو ڈال دیجیے۔ ہمارا دشمن، ہمارا برا چاہنے والا، ہمارے وجود کو مٹا دینے والا آپ کا بھی دوست نہیں ہے۔ جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو آپ کا ہے وہی تو ہمارا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری عبادت گاہوں کو مسجد کہتے ہیں، اے اللہ ہمارے عبادت کو روزہ کہتے ہیں، ہماری معراج کو نماز کہتے ہیں، ہماری کتاب کو قرآن کہتے ہیں جو آپ کی کتاب ہے۔ آپ کے گھر کو ہم اللہ کا
کا ہی گھر مان کر کے اس کا طواف کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے صبح صبح اٹھا دیتے ہیں. اے میرے مولا ان حافظ قرآن کی موجودگی میں تجھ سے فریاد کرتے ہیں. دل دکھا ہوا ہے, اس دل سے دکھ کو دور فرما دیجئے. زخموں سے جسم چور ہے, اس پر مرہم رکھ دیجئے. مولا کریم کاندھوں پر قرض کا بوجھ ہے, ادائیگی کی شکل غیب سے پیدا فرما دیجئے. اے میرے مولا ہمارے پاس دنیا نہیں ہے تو یہ ساری دنیا ہمیں حقیر و ذلیل سمجھتی ہے. اے اللہ ہی اپنے آرڈر پہ ہمیں چلانا چاہتی ہے, اپنے 500 روپے کے لیے اپنے سامنے جھکا دینا چاہتی ہے. یہ ایک چادر کے لیے ہماری قربانی اور ہماری بلی چاہتی ہے. اے میرے مولا تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے, ہمارے بچوں کو تاجر بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں امیر بنا دیجئے, ہمیں بھی مولا کریم درہم و دینار دے دیجئے. ہماری زمین میں برکتیں ڈال دیجئے. اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں ڈال دیجئے, ہماری جیبوں کو بھر دیجئے. تو نے صحابہ کو دیا ہے, تو نے داؤد علیہ السلام کو دیا ہے, تو نے سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے. اے میرے مولا کیا تو ہم اپنوں کو نہیں دے گا؟ تو گناہ کرنے والوں کو دے رہا ہے, اپنوں سے بغاوت کرنے والوں کو دے رہا ہے. اے اللہ تیری شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو بھی تو نواز رہا ہے. آج تجھ سے فریاد ہے کہ مسجد کے اماموں کو, مدرسے کے مدرسوں کو, وقت کے خطیبوں کو, مدرسوں میں پڑھانے والے مدرسین کو بھی نواز دیجئے میرے مولا. کسی محفل میں جائیں تو کوئی اس لیے ہمیں اچھی جگہ نہیں دیتا کہ ہم اسکارپیو اور بڑی گاڑی سے نہیں آئے, ہم لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں آئے, ہم باڈی گارڈ کے ساتھ نہیں آئے. یہ مدرسوں میں پڑھنے بچے والوں کو دنیا حقیر سمجھتی ہے. اے اللہ جیسے آپ نے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کو نوازا تھا جو ننگے بدن تھے, خالی ہاتھ تھے, بھوکے پیٹ تھے, اسی طرح ہم ہیں, ہم حضرت بلال کے وارث ہیں. اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے. معاذ بن جبل کی طرح ہمیں عنایت فرما دیجئے, سلمان فارسی کی طرح ہمیں اے اللہ مالا مال فرما دیجئے, عثمان غنی جیسی ہمیں بھی دولت نصیب فرما دیجئے, حضرت طلحہ و زبیر جیسا مال عطا فرمائیے, عبد الرحمن بن عوف جیسی امیری بھی ہمیں نصیب فرما دیجئے میرے مولا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا ہمیں اور ہمارے بچوں کو تاجر بنا دیجئے, عبداللہ بن مبارک جیسا پاکیزہ مال ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دنیا بھی چاہیے دے دیجئے اور دین بھی چاہیے اس سے بھی نواز دیجئے. اے اللہ اس دنیا کو بھی بہتر بنا دیجئے اور آخرت کو بھی ہماری کامیاب ترین جنت دے کر کے ہمیں اے رب کریم کامیاب فرما دیجئے. بھائی لیاقت نے اپنے گھر بچوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, اے اللہ ان کی بیوی ان کے بچوں کے لیے جو ان کی چاہت ہے وہ پوری فرما دیجئے, اور ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے جو آرزو رکھتا ہے, جو تمنا رکھتا ہے, پوری فرما دیجئے. اپنی بیوی کے سلسلے میں اس کے جو نیک اور پاکیزہ جذبات ہیں اے اللہ ان کو مکمل اور ان کی تکمیل فرما دیجئے. اے میرے رب کریم, اے میرے مالک عظیم, اے خالق عظیم, جن کے کاندھوں پر قرضوں کا بوجھ ہے ادا فرما دیجئے, جن کے کاندھوں پر بیٹی جوان ہونے کے بعد اس کا بوجھ ہے, بیٹے کے بڑے ہونے کے بعد اس کے نکاح کی ذمہ داری ہے, اس کو بھی ادا کروا دیجئے. اے میرے رب کریم کسی کا گھر نہیں ہے تو دیہی دلوا دیجئے, کسی کی اپنی دکان نہیں ہے تو اپنی نصیب فرما دیجئے, کوئی کرائے کا رکشہ چلاتا ہے اسے اپنا رکشہ دے دیجئے, جو بے روزگار ہے اس کو روزگار دے دیجئے, جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیجئے, جو پیاسا ہے اسے پانی نصیب فرما دیجئے, درد کے ماروں کو دوا دے دیجئے, علاج کرنے والوں کے علاج میں شفا رکھ دیجئے میرے مالک کریم. اے رب عظیم یہ بچہ نابینا جو چاندپور سے آیا اے اللہ اسے قرآن کا مکمل حافظ بنا دیجئے, اس کے باپ کی روزی میں برکت عطا فرما دیجئے, مالداروں کو اس کی طرف متوجہ فرما دیجئے. اخیر میں میرے مولا اے رب کریم ان بوڑھوں, ان بزرگوں اور بچوں اور عورتوں کی رعایت کرتے ہوئے دعا کو مختصر کرتے ہیں. رب جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو نہیں مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجئے. اے میرے مولا ہمارے دشمنوں کی نظروں سے ہمیں بچا لیجئے, ہمیں اور ہماری سواریوں کو اور ہمارے گھروں کو اپنی حفظ و امان میں لے لیجئے. ان کے درمیان ہمارے درمیان پردے ڈال دیجئے, ان کے درمیان ہمارے درمیان دیواریں کھینچ دیجئے, ان کی سازشوں کو
الٹ دیجئے، ان کے مکر و فریب کو انہی پر پلٹ دیجئے، اے رب کریم ان کی تدبیروں کو چالوں کو ناکام فرما دیجئے، اے رب رحیم موت کے آخری جھٹکے تک ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سننے، قرآن پر بولنے، قرآن کریم کی تشریح کرنے، تفسیر کرنے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ بوقت موت